السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے چینل پر اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر، قاسم سوری کی رولنگ پر آج بھی سپریم کورٹ کا بینچ جناب عمر بندیال کی قیادت میں جمع ہوا اور 11:30 بجے سے لے کر آن ورڈ تقریباً 2:30 پونے 3 بجے تک یہ اس نے پوری طرح سماعت کی ہے اور اس میں یہ کئی نکات آئے۔ آج بابر اعوان صاحب نے اسٹیج سنبھالا اور طویل دورانیے کی گفتگو کی، جنہوں نے سازش کی کڑیاں امریکہ سے ملاتے ہوئے پاکستان کے جو یہاں مقامی لوگ ہیں ان تک پہنچائی اور قرآن و حدیث کے حوالے دے کر یہ بات کی کہ جو کتمان شہادت ہے، یعنی وہ جو واقعہ آپ کی نظر میں آ جائے اس کو چھپانا مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کو اس بات کی قرآن حکیم کی مدد حاصل کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی معاملے کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہی زیادہ گفتگو اس پر عمر بندیال نے بھی ان کو شاباشی دی۔ پتہ نہیں وہ طنز تھا یا ان کی واقعتاً تعریف تھی۔ بہرحال حال کے اندر وکلا بھرپور تعداد میں موجود تھے، تمام اخبارات کے نمائندے اور ٹیلی ویژن کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے، وکلا کی کثیر تعداد، اس قومی سطح کے فیصلے کو سننے کے لیے سیاستدان بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس حوالے سے کافی طویل دورانیے کی گفتگو ہوئی ہے اور سازش کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ واقعتاً سازش تھی۔ کیا اس جو مراسلہ جاری کیا ہے سلامتی کمیٹی نے، کیا وہ مراسلے کے اندر غداری کے القابات سے اپوزیشن کے نمائندوں کو نوازا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی بڑی پکی اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری نے اور شہباز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان نے ٹاپ ملٹری لوگوں سے ایک آدھ سے ملاقات کر کے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ان کے وکلا یہی وضاحت کر رہے تھے کہ ملٹری کا اس میں کوئی کردار نہیں، وہاں اس سازش کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اعلامیہ میں ضرور یہ بیان کیا گیا جو قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیہ، جس میں چیف آف سٹاف اور باقی مسلح افواج، بری افواج اور فضائی افواج کے سربراہ شامل تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کا جو انداز خطابت ہے، تخاطب کا انداز جو ہے وہ بڑا جارحانہ تھا، تھریٹننگ طریقہ کار ان کا تھا۔ کیا اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس پر بھی بعض حلقوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو خاموشی سے اتنی طاقت کے ساتھ پاکستان کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اور دوسری عام خبر ہے کہ تحریک انصاف اپنے منحرف اراکین کو، جنہوں نے ابھی اپنا ووٹ ان کے خلاف استعمال نہیں کیا، ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے اور ان کے جواب کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی، ان کو سیٹوں کو خالی کروانے کے لیے قانونی کارروائی جاری کر دی گئی ہے۔ سخت موقف اور ایکشن لینے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن عمران خان کی برکت سے قومی اسمبلی تو پہلے ہی غتر بود ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی سابق ممبران اسمبلی کی طرف آج اسمبلی کے اندر اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر سابق ممبران اسمبلی منہ لٹکائے پھر رہے تھے، اور اس سے جو منحرف ارکان ہے جب وہ ووٹ اپنا استعمال کریں گے تبھی میرا خیال ہے کہ ان پر یہ لاگو ہوگی۔ اگر اندازہ لوگوں کا یہی تھا، کل بھی میں نے اپنے بیان میں کہا تھا بات کہ لوگوں کا ذہن وہ اس طرف جا رہا ہے ہمارے عدلیہ کے صاحبان کا کہ واقعتاً کیا اس میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پھر اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ وہاں آئین کی یہ ادھر سے عمران خان کی پارٹی محترم تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی غداری کا ارتکاب کیا، ادھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 5 آرٹیکل کا استعمال کر کے غداری کے نعرے آپس میں تقسیم ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کافی افسوسناک بات ہے، اس پر طویل دورانی کی باہر جو ہمارے چونکہ ماحول بڑا گرم ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، لوگ جنگ و جدل کے تیار ہیں، کارکنان باہمی طور پر ایک دوسرے توت کار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا نظارہ آپ نے آج سپریم کورٹ کے سامنے، وہاں ٹیلی ویژن کے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، وہاں ممبران اسمبلی یا دوسرے قائدین وہاں خطاب کرتے ہیں، ان میں آج مطیع اللہ جان جو آپ کو پتہ ہے گواہ کے سلسلے میں بڑا معروف ہو چکا ہے، پرانا صحافی ہے، فوج سے بھی بقول نکالا گیا ہے، تو اس کے درمیان بڑی تلخ گفتگو ہے فواد چودھری کے درمیان۔ لیکن ٹیلی ویژن پر جو مناظر نظر آ رہے تھے اس میں تو نظر یہ آ رہا تھا کہ مطیع اللہ جان بڑھ کر فواد چودھری کی طرف، ان کا یہ کرائے کے ٹٹو ہیں اور بہت سے لفظ استعمال کی گئے۔ اس نے یہ سوال پوچھا تھا فواد چودھری سے کہ بھئی فرح خان کے بھاگ گئی ہے، تو اس پر تو لازمی بات ہے کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں نے مشتعل ہونا تھا، اس سے بات آگے بڑھ گئی۔ لیکن یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے صحافیوں کے لیے اتنے سخت سوال کرنا، اور ماحول چونکہ بڑا گرم ہے، شدت کے جذبات دونوں فریقین کے اندر پائے جاتی ہیں، نچلی سطح پر بھی اس کے جذبات کا اظہار ہو رہے ہیں۔ وہ جو آپ نے علیم خان جیسے اور ترین جیسے جنہوں نے اربوں یا کروڑوں روپیہ صرف کیا تھا
اس پر تحریک انصاف کی قیادت پر یا تحریک اپنے موقف کو ظاہر کر، ان کے بھی کارکنان جو تحریک انصاف کے ہیں ان کو بھی گالی گلوچ پر اترائے ہیں. کارکنوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ محسن رہیں تحریک انصاف کی، ممکنہ کال کلاں وہ دوبارہ عمران خان کی بیساکھی کے نیچے آ جائیں. لیکن اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا، کسی کو اتنا شدید برا بلا کہنا کہ انہوں نے مال، وہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کو خرید سکے، لیکن بہرحال ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ سب مال بٹور کے پا گئے ہیں، تو وہ مناسب بات نہیں ہے. سیاست کو نیچے تلی سطح پر لانا جائے. اور پھر میں بابر اعوان کی بات کرتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے قرآن حکیم کے حوالے دیے ہیں، کتمان شہادت نہیں کرنی چاہیے. شہادت چونکہ ہمارے پاس آ گئی ہے کہ یہ لوگ سازشی شریک ہوئے ہیں، اور آرٹیکل 5 کا بھی ذکر کیا گیا، مراسلے کا بھی وہاں بابر اعوان نے ذکر کیا. اچھی خوب بحث کی ہے. اس سے نظر یہ آتا ہے کہ حکومت کو تو سب جانے والی حکومت کا، یا زیر کیا کہتے ہیں اس کو، نان کانفیڈنس حکومت، تو عمران خان کی تحریک انصاف کا تو موقف یہی ہے کہ سارے سازشی ہیں، سارے غدار ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا جو بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو سیاست سے بھی، اور سمجھ لیں یہ اسمبلی سے بھی باہر کر دیا. تو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں بڑی بری خبریں آ رہی ہیں. تو بہرحال ہمیں ہماری قوم کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے آئین کی پابندی کرنی ہے، قانون کی پابندی کرنی ہے. کیا زبردستی زور زبردستی کرنا ہے؟ تو پھر جن کے پاس اسلحہ ہے تو وہ تفنگ ہے، جہاز ہے، اگر آپ نے جنگ ہی سے اقتدار پر حاصل ہونا ہے اور غیر آئینی طریقہ کار کسی بھی فریق نے استعمال کرنا ہے، تو پھر فوج جو موجود ہے جو آپ کا متبادل ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان کی معاشی صورتحال بھی کافی دگرگوں ہے، مشکل حالات کے اندر مبتلا ہے. اس وقت تو قوم کو متحد ہونا چاہیے. ایک بات یقینی ہے کہ انتخابات تو یقینی ہے، چاہے تحریک عدم اعتماد والی رولنگ وہ ختم ہو جائے جناب ڈپٹی اسپیکر کی، تو تب بھی اگر وہ رولنگ ختم نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں بھی عمران خان اگر وزارت عظمیٰ سے الگ ہوتا ہے قانونی طور پر، تو باقی اسمبلی کو چلانا بھی بڑا مشکل سے نظر آ رہا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ باہمی اتفاق رائے اب بھی قائم کر لیں. اتفاق رائے کام کرنے کے بعد انٹرم گورنمنٹ بنائیں، اس کے بعد پھر انتخابی چھوٹی موٹی اصلاحات کرنے کے بعد آئندہ بڑے الیکشن میں جائے، تاکہ حق سچ کہہ لیں، یا سیاسی جماعتوں کے اندر کس کو پاکستان کی عوام حق حکمرانی دیتے ہیں اس کو قبول و منظور کریں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.